میں مالک کے بچے کو دودھ پلاتی اور بدلے میں مجھے مالک 50,000 روپے دیتا۔ ایک دن وہ کمرے میں آیا اور کہا کہ اگر آپ مجھے آج پینے دیں تو میں آپ کو 1,00,000 روپے دے دوں۔ یہ سن کر میں نے فوراً لائٹ آف کر دی اور پھر پوری رات وہ جوش سے پیتا رہا۔ میرے شوہر کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، بڑی مشکل سے گھر کا خرچہ ہو پاتا تھا، پھر اس پر میرا چھوٹا سا ایک بچہ جسے چھوڑ کر گھر کے کام کاج کرنے کے لیے میں جا نہیں سکتی تھی، نہ ہی کہیں نوکری کر سکتی تھی۔ ایک بار میری پڑوسن نے مجھے ایک ایسی بات کہی جسے میں سن کر سوچ میں پڑ گئی، لیکن مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا۔ وہ کام ہی کچھ ایسا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ اس کی کوئی جاننے والی ہے جنہیں ان کو ایک ایسی عورت کی ضرورت ہے جو ان کے بچے کے لیے ماں بن سکے۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی۔ وہ کہنے لگی وہ بہت امیر ہے اور وہ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے، تو وہ تمہیں بہت اچھی قیمت دیں گے۔ میں نے کہا میرا شوہر شاید اس بات کی اجازت نہ دے۔ میری پڑوسن کہنے لگی ایک بار تم میرے ساتھ تو چلو، پھر ان سے پوچھو وہ تمہیں ان کی کیا قیمت دیں گے۔ اگر وہ پیسے بہت زیادہ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے تمہارا شوہر انکار نہیں کر سکے گا، کیونکہ تمہیں پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ پھر تمہیں وہ اچھی خوراک بھی دیں گے اور پھر تمہارے بچے کو بھی اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ یہ سوچ کر میں چپ سی ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرے شوہر کی بہت کم تنخواہ تھی، ہمارا اس میں گزارا نہیں ہو پاتا تھا، نہ ہی میں اچھا کھانا کھا سکتی تھی۔ میرا بچہ بہت کمزور تھا اور اولاد کی خاطر میں یہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی۔ حالانکہ کسی دوسرے بچے کو گود میں بھرنا اور اپنے ہی بچے کے ساتھ اسے شامل کرنا آسان تو نہیں ہوتا، لیکن میں اپنے بچے کی خاطر یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی پڑوسن کی بات ٹھیک لگی کہ پہلے میں ان لوگوں سے بات تو کر لوں، تاکہ اگر مجھے وہاں سے تنخواہ ملنے کی امید ہوئی تو میں شوہر کو منا لوں گی۔ اگلے دن میں اپنے بچے کو گود میں لے کر پڑوسن کے ساتھ ان کے بنگلے میں پہنچ گئی۔ وہ واقعی بہت امیر لوگ تھے۔ جب میں اندر گئی تو اس گھر کی مالکن ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی اور بچہ بہت رو رہا تھا اور ایک نوکرانی کی گود میں تھا۔ اسے وہ پاؤڈر والا دودھ پلا رہی تھی، لیکن وہ بچہ دودھ نہیں پی رہا تھا۔ مالکن نے مجھے سر سے اوپر تک بڑے غور سے دیکھا، اس کے بعد اس کے چہرے پر ناگواری سی گزری تھی۔ کہنے لگی نہ جانے تمہارے مالک کے دماغ میں کون سا بھوت سوار ہو گیا ہے، آج کل لوگ ڈبے کا دودھ پلاتے ہیں، بچے پل جاتے ہیں، لیکن نہیں، اسے اپنی ہی بات پوری کرنی ہوتی ہے۔ کہنے لگی یہ مسئلہ میرا نہیں، تمہارے مالک کمرے سے باہر آتے ہیں، تم ان سے بات کر لو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلی گئی اور ڈرائیور کو کہنے لگی کہ شاپنگ پر جانا ہے، اس لیے گاڑی لے کر آئیں۔ میں تو اس عورت کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی، کیسی ماں تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ شاید کوئی بیمار عورت ہے، چونکہ مجبور حالت میں اپنے بچے کو اس حق سے جدا کر رہی ہے، لیکن یہ تو ہٹی کٹی اور صحت مند عورت تھی، اپنے بچوں کو ماں کا پیار دے سکتی تھی۔ لیکن شاید آج کل کی ماڈرن قسم کی ماں ایسی ہوتی ہیں، اپنے بچے کو نوکروں کے رحم و کرم پر پالتی ہیں، جسے سینے سے لگانے کی بجائے نوکروں کے ہاتھ تھما دیتی ہیں۔ میں نے گہری ٹھنڈی سانس بھری اور کہا کہ وقت کے بعد تھے میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اچھی خوراک کھاتی تاکہ میرا بیٹا بھی صحت مند ہوتا، اور اس عورت کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی اپنی اولاد کو اس کے حق سے محروم رکھ رہی ہے۔ وہ عورت جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد اس گھر کا مالک کمرے سے نکلا اور میری پڑوسن سے کہنے لگا کیا یہ وہی عورت ہے؟ پڑوسن کہنے لگی جی یہ وہی عورت ہے۔ میری گود میں پڑے میرے بیٹے کو اس نے غور سے دیکھا اور پھر میری صحت بھی اچھی نہ تھی، میں دبلی پتلی سی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ انہیں تو خود خوراک کی اچھی خاصی ضرورت ہے، یہ بلا میرے بچے کو کیسے پال سکتی ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر کہا کہ روزی روٹی اوپر والے کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے، جی رب نے بچے کے کھانے کا ذریعہ بنایا ہے تو طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ میری بات سن کر اس نے بڑی عجیب انداز سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا میرا بچہ بہت بیمار رہنے لگا ہے کیونکہ اسے پاؤڈر والا دودھ سوٹ نہیں کر رہا، اور میری بیوی کسی طور پر بھی راضی نہیں کہ بچے کو اس کا حق دے۔ اب میں اپنے بیٹے کی صحت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دے سکتے ہیں؟ میرے سوال پر کہنے لگا
جتنا آپ چاہیں، مجھے پیسے دینے پر کوئی اعتراض نہیں، بس میرا بچہ ٹھیک اور تندرست ہو۔ اس نے مجھے مہینے کے 50,000 کہا تھا۔ یہ سن کر میری حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ میری ضرورت سے اچھے خاصے زیادہ پیسے تھے۔ جب میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو وہ پہلے بہت خاموش ہو گیا تھا، پھر تھوڑی سی منت کرنے کے بعد اس نے مجھے اجازت دے دی۔ اگلے دن جب میں اس کے بنگلے میں گئی، مالک گھر پر ہی موجود تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنا بیٹا مجھے پکڑا دیا اور کہنے لگا کہ آپ کو آج دن بھر یہیں رہنا پڑے گا۔ آج آپ کو دن بھر یہیں رہنا پڑے گا اور گھر آپ 9 بجے جا سکتے ہیں۔ میں اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ میں ایک نوکرانی کے ساتھ ہی کمرے میں چلی گئی۔ وہ کمرہ اس بچے کے لیے بنا تھا۔ وہ بچہ روئے جا رہا تھا، شاید بہت بھوک کی وجہ سے۔ میں نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے چپ کرایا اور کچھ دیر بعد وہ سو چکا تھا، لیکن اس بچے کو میری گود میں دیکھ کر میرا بیٹا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اپنے بچے کے حق میں کسی اور کو شامل کر چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار میری طرف لے کر گود میں آنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس وقت مالک کا بیٹا میری گود میں تھا۔ میں اسے ہی سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کے چہرے پر عجیب سی بے چینی سی دیکھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں مالک کا بیٹا سو چکا تھا، لیکن میرا بیٹا جب بھی میری طرف آیا میں مجبوراً منہ سے خود سے ہٹانے کی کوشش کرتی۔ میں نے اس بچے کے کھلونے اپنے بیٹے کے آس پاس رکھ دیے۔ میرا بیٹا کھلونے سے بھاگ گیا تھا۔ میں نے اس بچے کو سلا دیا اور کمرے میں اے سی آن کر دیا۔ پھر میرے بچے کو بھی بھوک لگ رہی تھی اور کچھ اس کے سونے کا بھی وقت ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو بھی سلا لیا، لیکن میں سوچ رہی تھی اسے لیٹاؤں کہاں۔ بیڈ جو اس مالک کے بیٹے کا تھا، میں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا اور خود بھی اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں میری آنکھ لگ گئی مجھے وہاں بیٹھے ہوئے۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور نوکرانی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک دودھ کا گلاس تھا، اس نے مجھے دیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ مالک کہہ رہے ہیں اسے تم پیو اور کچھ دیر بعد میں تمہیں پھل لا کر دوں گی اور وہ بھی سارے کے سارے تمہیں کھانے پڑیں گے۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کیسے کھاؤں گی، اور نوکرانی کہنے لگی کہ مالک کا حکم ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھا کھائیں گی، اچھا پیئیں گی، تبھی ان کا بیٹا صحت مند رہے گا۔ یہ سن کر میں نے دودھ کا گلاس تو فوراً پی لیا۔ پورے ایک سال کے بعد میں نے دودھ کا گلاس پیا تھا، ورنہ تو روز بس 2 گھونٹ دودھ کے پیتی تھی، وہ باقی تو پتی میں ڈال کر چائے ہی پینے کو ملتی تھی۔ ساتھ نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وقت بھی انسان کو کیسے دن دکھا دیتا ہے۔ کہاں میں ایک روٹی کو ترستی تھی اور یہاں میرے سامنے دنیا جہان کی ہر چیز تھی۔ صرف اس مالک کے بچے کی وجہ سے 4-5 دن میں ہی میری صحت میں کافی فرق آنا شروع ہوا تھا، لیکن ایک چیز میں نے محسوس کی تھی کہ وہ یہ تھی کہ جب بھی میں مالک کے بیٹے کو کمرے میں لے جاتی، کچھ ہی دیر بعد ہی مالک کسی نہ کسی بہانے سے کمرے میں آ جاتے، مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھتے، مجھے الجھن سے محسوس ہوتی۔ میں فوراً سے ان کے بچے کو گود سے اتار دیتی۔ وہ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھتے۔ مجھے اپنے مالک کی حرکت بہت بری سی لگتی تھی، کیونکہ کمرے میں بنا اجازت چلے آتے ہیں۔ جب 4-5 دن یہی سلسلہ جاری رہا تو پھر میں نے ایک دن کہہ دیا کہ دیکھیں، مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار کمرے میں آپ کیوں آتے ہیں۔ میری بات پر اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگے تھے۔ کہنے لگا سچی بات بتاؤں آپ کو۔ میں نے کہا جی بتائیں۔ کہنے لگا دیکھو، میں آپ کو جو کھانے پینے میں اتنی چیز پیش کرتا ہوں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرا بچہ اچھی صحت کا ہو جائے۔ مجھے یہ شک رہتا ہے کہ آپ میرے بیٹے کی بجائے اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتی ہیں، زیادہ توجہ اسے دیتی ہیں۔ اگر پیسہ خرچ کر رہا ہوں تو میں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ سن کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ یہ کیا سمجھتا تھا؟ کیا میں بیمار ہوں؟ میں اپنے بچے کو صحت مند کروں گی اور اس کے بیٹے کو بھوکا رکھوں گی؟ میں نے کہا صاحب، میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں۔ مجھے نمک کی وفا کرنی اچھی طرح سے آتی ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور کو رکھ لیں۔ یہ کہنے کے بعد میں نے اپنا بچہ گود میں اٹھایا اور باہر جانے لگی۔ وہ مجھے پیچھے سے پکارتا رہ گیا، لیکن میں 1 منٹ بھی وہاں نہ رکی، اپنے گھر آ گئی۔ غریب ضرور تھی لیکن بے غیرت ہرگز نہیں تھی۔ اتنی باتیں سننے کے بعد بھلا میں کیوں وہاں رک جاتی؟ میں اپنے بچے کا حق اس کے بیٹے کو دے رہی تھی، اس کا خیال بھی رکھتی تھی۔ جب میں وہاں ہوتی اس کے بچے
کو سنبھالتی، اپنے بچے کو اس کے کھلونے سے بہلاتی رہتی۔ حالانکہ میرے بیٹے کا حق تھا میں اسے دھیان دیتی۔ اسی رات مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ گئی، میرا شوہر واپس گھر نہیں آیا تھا، رات کے 12 بج چکے تھے، میں بہت پریشان تھی۔ جب مجھے فون آیا اور کسی نے بتایا کہ میرے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یہ سننا تھا کہ میں جلد ہی ہاسپٹل پہنچ گئی۔ میرے شوہر کی موت ہو چکی تھی، وہ بری طرح زخمی تھا۔ جب مجھے ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ میرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا تو میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کبھی میں اپنے کچھ مہینے کے بچے کو دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے مردہ جسم کو۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، وہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ گھر والے، ہمارے گھر میں لوگوں کی ایک جم گھفیر بھیڑ تھی۔ صبح ہی میرے شوہر کا کفن دفن ہو گیا۔ وہ رات یوں گزری جبکہ میرے بیٹے کو کچھ خبر نہ تھی کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے۔ جو بھی مجھے میرے بچے کو دیکھتا یہی کہتا کہ جوان ہے اور یہ بچہ معصوم، آگے کی زندگی کیسے کاٹے گا؟ تمہارا شوہر بھی تمہیں اس جوانی میں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میں اس وقت اس صدمے سے بیٹھی تھی جب اگلے دن گھر کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گلی کے بچے گاڑی کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کر میں حیران ہو گئی تھی کہ ہمارے چھوٹے سے محلے میں یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی۔ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور مالک مجھ کو دیکھنے آیا۔ میں مالک کو دیکھنے لگی جب مالک سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے پاس آئے۔ حالانکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں یہ خبر مل چکی ہے کہ میرے شوہر کا کل رات ہی انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں۔ مجھ سے ہمدردی جتانے لگے، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر مجھے کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرا بچہ کل رات سے بہت زیادہ رو رہا ہے، اس نے تمہاری گود کی ایسی عادت ہو چکی ہے، یہ کہنا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، بس اپنے بچے کو لے کر تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، چونکہ جس بچے کی سگی ماں سگی نہیں تو بھلا اس کی منہ بولی ماں پر یہ ایک دم سے کیسے یقین کر سکتا تھا۔ مالک اپنی جگہ ٹھیک ہی تھا، انہوں نے میرے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے پھر وہاں سے چلے گئے۔ میرے شوہر کی تو موت ہو چکی تھی مگر گھر کا راشن بھی ختم ہونے کو تھا۔ وہیں مجھے کئی بار نوکرانی کا فون آ چکا تھا، وہیں مجھے کہ مالک کا بیٹا بڑا ہی بیمار ہے، صرف میری ہی گود میں اسے سکون ملتا ہے۔ مجھے اس بچے کی بہت فکر تھی، آخر میں ایک ماں تھی، میری گود میں بھی معصوم بچہ تھا، میں دوسرے بچے کے ساتھ کیسے ناانصافی کر سکتی تھی۔ اسی روز میں نے مالک کو فون کیا تو انہوں نے گاڑی بھجوا دی جس میں بیٹھ کر مالک کے گھر پہنچی۔ میری حالت کافی خراب تھی مگر اس کے باوجود جیسے ہی مالک کے بچے کو میں نے اٹھایا تو وہ فوراً خاموش ہو گیا اور میرے ساتھ کھیلنے لگا، اسے تو جیسے میری عادت سی ہو چکی تھی، وہ ہر وقت میرے پاس ہی رہتا۔ یہ دیکھ کر مالک بہت خوش ہوئے کہ ایک دن میرے پاس آ کر کہنے لگے تم ٹھیک سمجھو تو تم یہیں رہ لو، میں تمہارے لیے ایک گھر میں ہی کوارٹر خالی کروا دوں گا، ویسے بھی تمہارا دنیا میں کوئی نہیں رہا تو بہتر ہے کہ اکیلے رہنے سے یہیں رہ لیا کرو۔ ان کی بات مجھے بری نہیں لگی، اب تو مالک کا رویہ میرے بیٹے کے ساتھ ٹھیک رہنے لگا تھا، اس کا بھی بہت خیال رکھتا تھا، جو بھی چیز وہ اپنے بیٹے کے لیے لاتے میرے بیٹے کے لیے بھی لاتے تھے، جبکہ مالکن کا تو کچھ پتہ ہی نہیں رہتا وہ کب گھر آ رہی اور کب جا رہی ہے، مالک کو بھی کچھ خبر نہ ہوتی، ہر وقت ان کی شاپنگ اور دوستوں کے ساتھ پارٹی ہوتی رہتی، کئی بار تو وہ دوسرے ممالک اکیلے اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا چکی تھی، انہیں اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا بچہ کس حال میں ہے۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے کافی اداس رہنے لگی تھی، میرا بیٹا بھی اپنے باپ کو یاد کر کے روتا تھا۔ ایک دن مالک کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی، میں جانے لگی تو مالک بولے آج تم یہیں رک جاؤ، میرے بیٹے کے کمرے میں ہی سو جانا، میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، وہ صرف تمہارے ہی پاس رہتا ہے اور وہ پھر تمہارے ہی پاس خاموش رہتا ہے۔ مجبوراً مجھے وہیں رکنا پڑا۔ آدھی رات کو مالک کا بیٹا بھوک کی شدت سے جاگا تو میں اسے دودھ پلانے لگی، کبھی مالک کمرے میں چلے آئے، میں اپنے دھیان میں بیٹھی تھی، جب قدموں کی آہٹ سنی تو گھبرا کر مالک کے بیٹے کو خود سے دور کرنے لگی، وہ سو چکا تھا اور اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میری ہڑبڑاہٹ دیکھ کر مالک میرے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے اور پھر بولے کہ سنو، جس کو سن کے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ مالک کہنے لگے دیکھو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ دھیان سے سننا، ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو نہ صرف دنیا داری سنبھالے بلکہ گھر داری بھی اور میرے ہونے والی اولاد کو بھی سنبھالے، اس کی اچھی پرورش کرے، جبکہ میں نے اس عورت سے شادی کی اس میں ایسی کوئی خاص بات موجود نہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو، تم میرے بیٹے کا اپنے بچے کی طرح ہی خیال رکھتی ہو، میرا بچہ بھی
تم سے گل مل چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اپنی ماں کا درجہ دو۔ میں نے جب مالک کی بات سنی تو میرا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ میں فوراً کہنے لگی، نہیں نہیں، مجھے صرف اپنے شوہر سے محبت ہے، میں کیسے آپ سے شادی کر سکتی ہوں، میں کیسے آپ سے شادی کر لوں، ابھی تو ان کی روح کو سکون بھی نہیں ملا ہوگا۔ میں فوراً اپنے کوارٹر میں چلی گئی، مگر مالک کہنے لگے کہ تمہیں یہ فیصلے کا حق ہے، تم جو کہو گی میں وہی کروں گا۔ مالک کا یہ رویہ میرے بچے کے ساتھ بہت اچھا تھا، اسے تو امیروں والے ارمان اور سب کچھ مل رہا تھا۔ میں نے بہت سوچا، اپنے بچے کا مستقبل سوچا، تو میں نے مجبوراً مالک کو ہاں کر دی۔ مجھے مالکن کی طرف سے بہت بڑی ہی بے چینی تھی۔ میں نے مالک سے شادی کے لیے ہاں کی تو مالک نے فوراً ہی اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ چیختی چلانے لگی، مگر مالک نے اسے اپنے سارے بینک بیلنس کارڈ لے لیے۔ اب تک وہ جتنی بھی عیاشی کر رہی تھی وہ مالک کے پیسوں پر ہی تھا۔ مالک نے اس سے پیسے لے لیے تو وہ کنگال ہو گئی، انہوں نے مجھ سے شادی کر لی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے غلط کیا، مگر شادی کے بعد جب مالک کی حقیقت دیکھتی اور محبت دیکھتی تو میں خود کو خوش قسمت سمجھنے لگتی۔ شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ میرے بیٹے کو ایک باپ کا پیار مل رہا تھا، مالک کے بیٹے کو ایک ماں کی محبت مل رہی تھی۔ میں نے اپنے اوپر والے کا شکریہ ادا کیا، اس نے بند دروازے کھول دیے اور میری زندگی میں پھر سے خوشیاں بھر گئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر ضرور کرنا ہے، اور میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔